اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک مومنہ بچی علیل ہے، ایک مومن محمد نواز علیل ہیں، چودھری ندیم اشرف بیمار ہیں، جناب مہدی شاہ صاحب کی صحت و سلامتی، آپ سب کی حاجات روائی اور خاص طور پر یہ وبا جو پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کی شفایابی کے لیے جو رحلت کر گئے ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی مسلسل 2 آیتیں۔ آج اگرچہ موسم کچھ مساعد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی شرکت، آپ کی توجہ قابل قدر ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق تقاتہ، مگر تقوی اس کے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اپنی پسند کا تقوی نہیں، اپنے مفاد کا تقوی نہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تقوی نہیں، حلیے اپنا کر رویوں کو چھوڑنے والا تقوی نہیں۔ بعض لوگ حلیے اچھے اپناتے ہیں مگر اس حلیے کے اندر اسلام نہیں ہوتا بلکہ اسلام کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے۔ صرف جنگ صفین میں لوگوں نے قرآن نہیں اٹھائے تھے، بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ اسلامی حلیوں میں آج قرآن اٹھائے پھر رہے ہیں۔ خاص طور پر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی دکان پر لمبی تسبیح لے کر تسبیح پڑھ رہا ہو نا بیٹھا ہوا، تو اس سے تو چیزیں خریدنے میں 4 دفعہ سوچئے گا۔
وہ تسبیح چلا کر آپ کو گھیر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے کہ جن کے حلیے متقی لوگوں کے ہوں، ان سے ذرا ڈرے ڈرے رہیے گا. بعض لوگ اہل تقوی نہیں ہوتے، اہل لقوہ ہوتے ہیں. وہ حلیہ اپنا کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جی کپڑے ایسے پہنیں گے جیسے ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. جی 4 دن ہو گئے انہیں برش کیے ہوئے، بدبو منہ سے آ رہی ہے، کپڑوں کو استری نہیں کیا ہے، حلیہ خراب ہے، اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور پیشانی پہ نشان ہے. خبردار، علی والوں کو سجدگاہ کے نشان دھوکہ دے نہیں سکتے. خبردار، تم کیا حلیہ اپناؤ گے جو خوارج نے نہروان میں اپنایا تھا. اور مولا کائنات نے ایسے لوگوں کا صفایا کیا جو اسلام کو ڈھال بناتے ہیں، جو دین فروش بھی ہیں، جی اسلام فروش بھی ہیں. شاید میرا کوئی بچہ تعجب کرے کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں بھائی، یہ انسان بڑا خطرناک ہے. یہ حدیث بھی بیچتا ہے، یہ قرآن بھی بیچتا ہے، یہ ممبر بھی بیچتا ہے، اور کیا کہیں اس کا، یہ بازار میں یوسف نبی بھی بیچتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے حضرت انسان کہ یہ بازاروں میں نبی بھی بیچتے ہیں. تو تعجب ہونا بھی چاہیے اور ایسا ہوتا بھی ہے. جی مجلس پڑھنے کے بعد اگر میں نیاز کو گنوں اور کم ہونے پر میں مہدی شاہ کو واپس کر دوں کہ یہ کم ہے، تو میں مجلس بیچ رہا ہوں نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، مجھے طے کرنا ہوگا کہ میں نیاز لیتا ہوں یا اجرت لیتا ہوں. نیاز تو طے نہیں ہوتی، اجرت طے ہوتی ہے نا. نیاز تو طے نہیں ہوتی. میں اپنی روش بتا رہا ہوں. میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں جو مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، علی عابد سلمہ. میں اپنی روش بتا رہا ہوں کہ میں 4 جگہ مجلس پڑھتا ہوا جب اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں پہنچتا ہوں تو پہلے تو سارے لفافوں کو مخلوط کرتا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ مہدی شاہ نے کیا دیا ہے. کہیں بال برابر زیادہ دینے والے کا احترام اور کم دینے والے سے نفرت نہ ہو جائے. نیاز ہے، نیاز تو طے ہوتی نہیں ہے. مزدوری طے ہوتی ہے، اجرت طے ہوتی ہے. اور اگر میں نے دنیا میں ان سے طے کر لیا تو آخرت میں سیدہ سے کیا ملے گا؟ پھر مجھے بھائی میرے علاقے کا تو مؤذن مجھ سے اچھا رہا کہ وہ تو کم سے کم قیامت میں شفاعت کرے گا نا. میں 40 سال تک مجلس سے پڑھنے کے بعد بھی اس قابل نہیں رہا کہ میں کسی کی شفاعت کر سکوں. ہمارے علاقے کا وہ 1200 روپے پر اور وہ 2200 روپے پہ اور وہ 2500 روپے کی تنخواہ پہ جو مؤذن ہے وہ تو زیادہ اچھا رہا کہ وہ قیامت میں، یہاں تو اسے 2500 روپے ملے، کیا میں ہوتا ہے 2500 روپے میں، 3000 روپے میں کیا ہوتا ہے آج کے دور میں. مگر اللہ نے اسے عزت اتنی دے دی کہ قیامت میں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، ہماری سفارش کر دو. جو صبح شام تم اللہ کی طرف بلاتے تھے، تمہارا تو بڑا مقام ہے. توجہ ہے حضرات کی. اچھا، برائی میں اپنی کر رہا ہوں، ناراض آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، میں اپنی برائی کر رہا ہوں نا. تو یہ بڑا خطرناک انسان ہے. یہ بہت سی چیزیں بیچ دیتا ہے. یہ اسلام بیچ دیتا ہے، یہ قرآن بیچ دیتا ہے، یہ ممبر بیچ دیتا ہے. جی مدینے کے بچوں نے سرکار کو گھیر لیا. دعا فرمائیں کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ کریں. جی
مدینے کے بچوں نے نبی کو گھیر لیا، کوئی دامن پکڑے ہوئے ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی سرکار کا توجہ ہے، سارے بچوں نے نبی کو گھیرا ہوا، جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو، ہم جانے نہیں دیں گے۔ جب سرکار کو سب بچوں نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، نبی نے دونوں جیبوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اور اخروٹ کے دانے نکال کے ایک ایک دانہ اخروٹ کا بچوں میں بانٹ دیا۔ کچھ دانے نکالے اخروٹ اور بچوں میں بانٹ دیے۔ جیسے جیسے بچوں کو اخروٹ ملتے رہے نا، وہ چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے۔ سرکار نے اصحاب کو دیکھ کر فرمایا دیکھا تم نے، انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا۔ تو بھائی حال تو کچھ ہمارا بھی ایسا ہی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ الحمدللہ مجموعی طور پر ممبر کی کیفیت میں اضافہ ہے، ممبر کے حالات میں بہتری ہے۔ ابھی ایک پرچی مجھے آئی ہے کہ کل آپ نے کہا کہ تو تمام ذاکرین کو ایک جگہ جمع کیوں نہیں کرتے۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ذاکرین سے رابطے میں ہوں، اور میں تو بارہا کہہ چکا ہوں میں خود ذاکروں کی اولاد ہوں، اور ذاکروں سے جتنا پیار میں نے کیا ہے اور اس کے عوض جتنا نقصان مجھے ہوا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ جی میں نے کہا تھا نا ذاکرین کو کہ یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبلیں ہیں، جب یہ کوکنے لگتی ہیں تو گلشن میں پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے ذاکرین کی تعریفوں میں بہت کچھ کہا ہے، ذاکرین سے رابطے میں بھی ہوں۔ تو ابھی ایک کلپ چلا جس میں ایک ذاکر صرف سوز لگا رہے تھے، یعنی صرف آس لگا رہے تھے، وہ انہوں نے 10 منٹ تک اپنے گلے کا اظہار کیا، اور مختلف اتار چڑھاؤ تھا گلے کے اظہار میں۔ تو وہ پوسٹ چلا کر نیچے لکھا گیا شہنشاہ حسین نقوی کی بلبل۔ تو مجھے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اس کا مجھے کوئی پریشانی اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذاکرین کا بڑا مقام ہے، بڑی خدمات ہیں۔ نثری خطابت کو 150 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے۔ یہ جو ابھی میرے بھائی خطاب کر رہے تھے، میں خطاب کر رہا ہوں، اس کی عمر 150 سال سے زیادہ نہیں ہے، مگر سوزی ذاکرین، سوزخانی، مرثیہ خانی، دوہڑے، مرثیے، قصیدے، منقبتیں، اس کی عمر 1400 سال پرانی ہے۔ یہ جو گلے سے پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ منقبت سنانے والے لوگ ہیں، جو قصیدہ سنانے والے لوگ ہیں، جو مرثیہ سنانے والے لوگ ہیں، ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلا مرثیہ کسی ذاکر نے اگر پڑھا تو اسے بشیر ابن جزلم کہا جاتا ہے۔ وہ امام سجاد کے ذاکر تو تھے۔ اور پھر ان ذاکرین کا مقام کتنا بلند ہے۔ میں تو صرف اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا اچھا ہے کہ بغیر طے کیے ہوئے اگر مجھے زیادہ نیاز مل رہی ہو تو میرا ضمیر بھی مطمئن، بانی کو بھی تناؤ نہیں کہ انہیں زیادہ دیں گے تو اچھا ہوگا، کم دیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ یہ رائج ہے کیونکہ ائمہ نے دیا تھا، ذاکرین نے لیا تھا، تو یہ رواج ہے، رائج ہے، مگر یہ اجرت نہیں ہے ہماری، یہ بدلہ نہیں ہے اس ممبر کا۔ دقت ہے آپ حضرات کی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے جو بات شروع کی تھی میں اپنی بات پر ہی ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام کو، دین کو، مذہب کو ڈھال بناتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے گھروں پہ علم لگا کر بہت کچھ فیصلے لے رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں۔ الیکشن کے موقع پہ تو آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ جو آپ کے امام بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر جیتنے کے بعد وہ نظر نہیں آتے۔ بہت زیادہ اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو اسلام کو ڈھال بنانا، مقدسات کو ڈھال بنانا، اور میں الحمدللہ ایک عمومی خطیب ہوں، مجھے سنی بھی سنتا ہے، سنی میری جان ہے، سنی میرے عزیز ہیں۔ اور پھر میں تو اور بالا تر بات کروں، ابھی ہندوستان کے ایک ہندو سیاستدان نے مجھے پیغام بھیجا ہے، اور وہ 4 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں اور 2 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں۔ پتہ نہیں میرے دوستوں کو ان کا نام یاد ہے نہیں، ذیشان نہیں ہے اندر، میں نام بھول رہا ہوں۔ ایک ہندی نام ہے، جیسے ہندو نام ہوتے ہیں نا، جیسے آنند اور اس طرح، جی دیو اور فلاں، جو نام ہمارے بھائی ہندو برادری کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت مشہور وہاں کے سیاستدان ہیں، معمر سیاستدان ہیں، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے پاکستان کے ایک سیاستدان کے ذریعے، اور وہ سیاستدان بھی پاکستان کا چھوٹا سیاستدان نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ مولانا کے اس کلپ نے ہندو مسلم تہذیب کو پروان چڑھایا ہے،
اور وہ یہ کلپ کہ بر صغیر کا ہندو بھی مولائی ہے یا عالی مدد بولتا ہے. اور بڑا حسین انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ اس طرح کے خطابات، میرے جملے کو کہا انہوں نے کہ اس طرح کے خطابات تہذیبوں کو پرورش دیتے ہیں. سندھ کا ایک وڈیرا، ہندو وڈیرا ہے، ایک بہت بڑا زمیندار ہے سندھ کا. انہوں نے ہمارا اس کے لیے بعض جو لوگ گھٹن والے لوگ ہیں نا، جن کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں اگر ذاکرین سے ہم پیار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ذاکرین سے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ لوگ کیونکہ کنویں کے مینڈک ہو، آپ کو اپنے حصار کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہے، تو آپ تنگ نظری کی باتیں کرتے رہیں گے اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک ہندو زمیندار ہیں سندھ کے ایک ہندو زمیندار ہیں. انہوں نے ابھی اچھے معمر ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں مجھ سے رابطہ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو کلپ چل رہا ہے کہ مجھے سندھ کے ہندوؤں سے بھی بڑا پیار ہے، سندھ کی ثقافت میں یا علی مدد کہنا ثقافت کا حصہ ہے، لہٰذا یہاں کا سنی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے اور یہاں کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے. تو کہنے لگے آپ کے اس جملے کے بعد میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے. وہ ہندو ثقافت کو بھی رکھا انہوں نے اور مولا کائنات کا نام بھی رکھ دیا. تو بھائی پیار سے بات کرنے میں میرا کیا گیا، مگر میری قوم کو، میرے مکتب کو، میرے نظریے کو اگر کچھ حاصل ہو جائے تو یہی جہاد ہے. میں نے کل مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب یاسین قادری صاحب مجھ سے کہنے لگے بھائی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی شیعہ قوم کی کمزوری مجھے بتا دیجئے. تو میں اپنے لوگوں میں روزانہ جاتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یہ کمزوری دور کر لو بھائی، ایک سنی عالم نے نشاندہی کی ہے. تو یاسین قادری صاحب بہت دیر سوچتے رہے اور فرمان لگے کہ فضائل اہل بیت، افضلیت علی کو بیان کرنا یہ شیعہ قوم کی کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کا حسن ہے. اور شیعہ اہل بیت کی شان میں کیا کہے گا جو امام شافعی کہہ گئے، جو امام مالک کہہ گئے، جو امام حنبل کہہ گئے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کہہ گئے. شیعہ کیا بولے گا اس سے زیادہ جو یہ لوگ بول گئے جی. لیکن آپ کے ہاں ایک تھوڑی سی کمزوری ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنے خطبہ اور ذاکرین سے کہیں کہ زبان اپنی دعوت دینے والوں کی زبان بنائیں. ممبر پر بیٹھ کر ابے تبے میں بات کرنا یہ ممبر کی تہذیب نہیں ہے. ادب سے بات کریں، احترام سے بات کریں، پیار دیں، لوگوں کو متوجہ کریں، اپنی طرف بلائیں. اب مثلا آپ دیکھیے، مجھے اعزاز حاصل ہے، یہ میرے لیے افتخار ہے کہ مجلس میں اس وقت مسیحی برادران کے نمائندگان بھی بیٹھے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور پھر در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار دینے کی جگہ ہے. یہاں حسن اور کمالات اہل بیت کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ کمالات ہمارے اندر آئیں. ایسے ہی ہے. آیت کا ترجمہ سنیں گے. تقوی اس کے حق کے ساتھ، تقوی کو استعمال نہ کرو، تقوی ڈھال نہ بناؤ، تقوی ہولیوں کے لیے نہ ہو. میں بھی اس وقت کپڑے پہنے بیٹھا ہوں نا، ایک حلیہ ہے. یہ روب جمانے کے لباس نہیں ہے، یہ روب جمانے کا لباس نہیں ہے، یہ نوکری کا لباس. آتے جاتے لوگوں کو پتا چلے یہ اہل بیت کے مکتب کا نوکر جا رہا ہے. واللہ میں شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے. ورنہ یہ کوئی کہ امامہ رکھیں تو بہت بڑا قابل ہوگا. حضرت آیت اللہ بہجت نے اپنے شاگرد سے پوچھا تم اتنے قابل ہو، درس خارج پڑھ رہے ہو، تم امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا حضور میں قابل نہیں ہوں. تو آیت اللہ بہجت نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے فرمایا میں قابل ہوں. مرجع تقلید اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں نے جو امامہ پہنا ہوا ہے میں قابل ہوں. قابل صرف اہل بیت ہیں. ہم تو نوکر ہیں، ہم نوکر ہیں بھائی. اور عزت ہے، افتخار ہے، اعزاز ہے میرے لیے کہ ہمیں اہل بیت کے دروازے کی نوکری ملی ہے. ورنہ قابل صرف اہل بیت.
نحن العلماء، قول سنیں گے مولا کا، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے سارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں۔ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں کسی سے تو صرف اہل بیت سے۔ آیت کا ترجمہ محسوس کریں، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر جانا تو مسلمان جانا، مسلمان مرنا۔ ہمیں اللہ مسلمان مرنے کی دعوت دے رہا ہے، مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے۔ تھکے نہیں ہیں تو مثال دے دوں، کتنے ہی لوگ ہیں جو مسلمان زندہ تو رہے مگر مسلمان مرے نہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ماضی بڑا اچھا تھا مستقبل برباد ہو گیا۔ تو معیار یہ ہے کہ مستقبل کو اچھا کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ماضی میں تو بڑے بڑے عنوانوں کے ساتھ یاد کیے گئے مگر کربلا میں حسین کے سامنے آ کے لعنت اللہ علیہ ہو گئے۔ اور ایک نام تو ایسا بھی ہے کہ جس کا ماضی اچھا نہیں تھا، ایک نام تو ایسا بھی ہے جس کا ماضی اچھا نہیں تھا مگر کربلا میں حسین کے قافلے میں مل کر حور علیہ السلام ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مستقبل بہتر کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا، جانا تو مسلمان جانا۔ اس کے بعد والی آیت اور اس کے آیت کا دوسرا حصہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ جی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، ولا تفرقوا، اور جھگڑے میں نہ پڑو۔ میں تھوڑا سا آپ سے اجازت چاہوں گا، بے ادبی معاف کریں گے میرے قبیلے کے لوگ کہ ہمارے یہاں ترجمے میں ذرا عجلت سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مولا علی کی، جی مولا فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ترجمہ کیا جاتا ہے مولا فرما رہے ہیں، ترجمہ کیا جاتا ہے مولا فرما رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ جہاں یہ ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمہ غلط بھی نہیں ہے مگر اور اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ وہ اچھا ترجمہ کیا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ گے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، نبی نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمہ مکمل نہیں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ حسن حسین مردوں کے سردار ہیں۔ نبی تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، نبی نے تو یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ مثلا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ میں کچھ نہیں چاہتا تم سے رسالت کی اجرت، الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کہاں قرابت داروں کا ذکر ہے بھائی؟ لفظ قربہ ہے، ظاہر قرآن حجیت رکھتا ہے، الفاظ کو پہلے غور کیا جائے گا، پھر بطن میں جائیں گے، پھر تعویلات میں جائیں گے۔ ظہور قرآن حجیت رکھتا ہے، ظاہر قرآن کو کہاں لے جائیں گے؟ لفظ قربہ فولا کا صیغہ ہے، کبرا صغرا عظما قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے تو صرف اشاروں میں ہی بات کرنی ہے نا، مجلس سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں،
واحد مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، ترجمہ سیدھا کیوں نہیں کرتے کہ ایک وہ بی بی جو نبی سے قریب تر ہے اس سے محبت کا اظہار کرو؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے فاطمہ زہرا سے مودت کا اظہار کرو؟ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ قریب اور پیاری اور محبوب زوجہ بتائی جاتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے قریب نبی کو کسی کو نہیں پایا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی قریب بی بی تھی سیدہ کے نبی کے تو وہ سیدہ ہیں۔ توجہ ہے؟ کچھ سوالات آ رہے ہیں، مگر ہم اگر پہلے طے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا کہ سوالات کے جوابات کا دورانیہ بھی ہونا چاہیے، اور دوستوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، کچھ ذہن میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اور ہم اگرچہ کثیر السفر ہونے کے باوجود بہت دیر سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ملک بہت بڑا ہے، دنیا بہت بڑی ہے، مسلسل سفروں میں رہنے کی وجہ سے ایک عرصے سے شاہ صاحب فرما رہے تھے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھتے ہیں اگر یہ کیفیت رہی تو سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ میں اپنے مضمون کو کسی منزل تک لے جاؤں، اور وہ یہ کہ ہمیں تو ترجمہ قرآن آیات کی، احادیث کا ترجمہ اور آیات کا ترجمہ کرتے وقت تھوڑی سی دقت اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، یہاں ترجمہ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت جس کے اندر کہا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ جاؤ۔ یہ کون سی بات ہے؟ اختلاف ہمیشہ برا نہیں ہے، اور اتحاد ہمیشہ اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب اتحاد ہے تو اس کو مان لو؟ اگر جرأت ہے تو مان لو کہ سارے قریش متحد ہو کے نبی کے خلاف آئے تھے، تو کہہ دیں کہ اتحاد تھا تو اچھا ہے۔ کسی میں جرأت ہے یہ اتحاد اچھا کہیں گے آپ؟ اتحاد اس نقطے پر ہو جو نقطہ اچھا ہے، تب اتحاد اچھا ہوگا۔ اختلاف اس پر کہ جس پہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے اگر ہو جائے تو اختلاف برا ہے۔ لہذا یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اتحاد ہے تو بس اتحاد ہے اور اختلاف ہے تو بس غلط بات ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور جھگڑے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو۔ کیوں نہ پڑو؟ ایک ظالم ہے، جابر ہے، سفاک ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، اس سے کیوں نہ لڑیں؟ اور ہم جب ظالم سے لڑیں گے تو ظالم کا بھی تو گروپ ہے، ظالم کے پاس بھی تو طاقت و توانائی ہے، وہ ہم سے لڑے گا تو یہ جھگڑا ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ کہ نہیں، قرآن نے روکا تھا کہ کسی جھگڑے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن نہ سمجھ لوگ پھر کہتے ہیں خبردار اسرائیل کے بارے میں کچھ نہ بولو، اس لیے کہ اگر اسرائیل کے بارے میں کچھ کہو گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں کے لیے پیغام دینے جا رہا ہوں، عزیزان گرامی، پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے والے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے فنڈ لیتے ہیں، مجھے ان کی تنخواہوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے وہ پیسہ آتا ہے۔ اور اس وقت جو فرقہ واریت پھیلانے کی ایک مکتب کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی زد میں آنے والوں میں ایک نام آپ کے اس فقیر کا ہے۔ کبھی ایک تکفیری جماعت کا بندہ ہمیں گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بریلوی مسلک کے بعض نام نہاد علماء کراچی کے روڈوں پر ہمیں گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری گالیاں سننے کے بعد میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، سارے پاکستان میں تم فرقہ واریت کا ماحول بنا لو، شیعہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لبیک یا حسین، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جتنا چاہو تم پاکستان میں فرقہ واریت کا ماحول، ان کو تو انتظار ہے نا میں جواب دوں۔ جی بعض لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں مسلسل،
تو مجھے جب گالیاں ملتی ہیں تو میں انہیں تحفہ بھیجتا ہوں، انہی لوگوں کو جو گالیاں دیتے ہیں نا، میں اپنے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ پھر وہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. میں کچھ گالیاں دینے والوں کو تحفے بھیج چکا ہوں اور خط بھی شکریہ کا لکھ چکا ہوں. توجہ چاہوں گا. اور اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے. شام والے انہیں برا کہتے تھے، یہ انہیں کھانا کھلاتے تھے، یہ انہیں گھوڑا دے دیتے تھے کہ سفر پہ جا رہے ہو تمہارے لیے تو سواری ہونی چاہیے. جی توجہ ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ایک اور پیغام دینا چاہوں گا. میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میری سوچ ہے، غلط ہو سکتی ہے. ہماری مجلسوں میں کچھ نعرے ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. مثلا نعرہ تکبیر، جی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ نعرے ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. اور صلوات پڑھتے ہیں، یہ ہمارے توسل کی عکاسی کرتے ہیں. کبھی کبھی 10 مجلسوں میں ایک مجلس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیا کرو. یہ ماشاء اللہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اور وہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وطن سے محبت خود ایمان کا حصہ ہے. مجھے ان بچوں کے ذہنوں میں وطن سے محبت بھی منتقل کرنی ہے. اور کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف ذہن سازی ہے اور ذہنوں کی تربیت ہے. جتنا میں وطن سے پیار کروں گا اتنا میں وطن کی خاطر کچھ کروں گا. میں ابھی ایک جگہ رستے میں طوفان تھا اور ہمیں کچھ پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تو ایک جگہ قیام رہا کچھ دیر کے لیے. کچھ بچے جوان جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، تو ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے نور ہے. فرمایا ہے نا معصومین نے کہ جوانوں کا احترام کرو اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، اور بزرگوں کا احترام کرو اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں. تو یہ جو گناہ نہ کرنے والے جوان، اب دیکھیں نا یہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا لیکن یہ عبادت میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب ایسے مجھے جوان ملتے ہیں میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ یہ پڑھ رہے ہیں. اور کیا پڑھو گے؟ یہ پڑھوں گا. پھر اس کے بعد پڑھنے میں امریکہ جاؤں گا، پھر آسٹریلیا جاؤں گا، میں پھر سوئٹزرلینڈ جاؤں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا. تو میں فوراً اس جوان سے کہتا ہوں کہ تم یقیناً باہر جاؤ، ضرور باہر جاؤ، مگر یہ عہد کر کے جاؤ کہ واپس وطن میں آؤ گے اور ملک کی خدمت کرو گے. یہ جو پاکستان کی صلاحیتیں باہر منتقل ہو رہی ہیں نا کسی بھی بہانے سے، کسی بھی وجہ سے، یہی تو جہاد ہے نا بھائی. تم ہمارے گھروں کو آگ لگاؤ، تم ہمارے عزیزوں کو قتل کرو، تم ہمارے مجلسوں پہ حملے کرو، مگر ہم وطن چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم اس وطن کی خدمت میں مصروف رہیں گے، اسے اور بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا. میں یہ صرف اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، ٹی وی چینلوں پر یہ کہہ چکا ہوں، سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی اور قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ. اور اس ملک میں مسیحی برادران، اس ملک میں غیر مسلم برادری کا بھی بڑا حصہ ہے. معلومات بڑھائیں میرے جوان کے مسیحی برادران اور ہندو برادری نے پاکستان کے حوالے سے کتنی خدمات انجام دی ہیں. لہٰذا اقلیتوں نے بھی اس ملک کی سالمیت اور اس کی تشکیل میں جو اپنا حصہ ڈالا ہے وہ قابل قدر ہے، وہ قابل رشک ہے، وہ ہسٹری ہے پاکستان کی. توجہ ہے؟ تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا، تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ جاؤ، جھگڑے میں نہ جاؤ. ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو.
اب وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جب مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ جب مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ قرآن اور علی اللہ کی رسی ہے، اور رسی ہمیشہ کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے سے بنتی ہے۔ آپ 14 ڈوروں سے بھی رسی بنا سکتے ہیں۔ قرآن اور علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ نہ سنی شیعہ کو یہ کہے کہ ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے۔ ہمارا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، ہمارا وہی قرآن ہے جو تمہارا قرآن ہے۔ تمہارا وہی قرآن ہے جو ہمارا قرآن ہے۔ تمہارا ہمارا 2 قرآن نہیں ہے۔ عجیب داستان ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بکری 10 پارے کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ ہماری تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ بکری قرآن کھا گئی۔ یہ آپ ہی بول رہے ہیں، اور آپ ہماری کتاب میں دکھا دیں بھائی، کسی شیعہ کا دروازہ جا کے بجائیں اور بغیر بتائے جائیں، اور اس بچے سے جو دروازے پر آئے اس سے کہیں کہ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا دو۔ یہ وہی قرآن لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ 2 قرآن نہیں ہے۔ قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ اگر خفا نہ ہو تو یہ گفتگو بھی غیر علمی ہے کہ سنی والا ضالین کہتے ہیں، شیعہ والا ضالین کہتے ہیں۔ شیعہ جو ہے غیر المغضوب کہتے ہیں، اور سنی غیر المغضوب کہتے ہیں۔ یہ غیر علمی باتیں ہیں۔ تجوید کا مسئلہ ہے، مخرج کا مسئلہ ہے۔ ضعات کے بارے میں تو معصوم کا فرمان ہے کہ ضعات ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی صحیح ادا کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا ضعات کی ادائیگی جو ہے نا، وہ قریب المخرج ہے، قریب السماع ہے۔ دال میں اور ضعات میں قریب قریب آواز آتی ہے۔ اس کی ایک جگہ ہے، زبان کی نوک اگر سامنے والی 2 کاٹنے والے دانتوں پہ لگے تو دال بنتا ہے، اور اگر زبان کی ایک طرف کا حصہ سائیڈ والی دانتوں پہ لگا کے آپ زور لگائیں گے تو ضعات بنے گا۔ آپ ضعات اور ضعات کو قریب قریب سمجھتے ہیں، لہذا کہتے ہیں سنی ضعات کہتا ہے، شیعہ ضعات کہتا ہے، جبکہ سنی بھی صحیح کہتا ہے، شیعہ بھی صحیح کہتا ہے۔ یہ قریب السماع ایک جیسا لگتا ہے۔ یہ فرق بھی سنی شیعہ میں نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، ان کا قرآن نہیں بھائی۔ قرآن کے 7 طرزیں ہیں، 7 انداز ہیں، 7 طرح کی قرأتیں ہیں۔ قرآن کی تجوید کے بارے میں وہی فیصلے ہیں جو سنیوں کے ہیں، وہی شیعوں کے ہیں۔ یہ علمی بات ہونی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا، اور اگر کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں اجازت دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سنی قاریوں سے قرآن پڑھا لیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے۔ اس سے بدتر کہ ہم اپنے بچے کو قرآن نہ پڑھائیں، بہتر ہے کہ سنی قاری سے قرآن پڑھوائیں، اس لیے کہ قرآن ان کا اور ہمارا 2 نہیں ہے۔ ہاں کچھ کڑوی باتیں ہیں، مجھے معاف کریں گے۔ ہاں قرآن پڑھوائیے گا، دینیات نہ پڑھوائیے گا اس سے۔ ہاں جو جہاں تک اجازت ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیں۔ میں آیت کے ترجمے کی منزل میں ہوں، اور آپ کی توجہات مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں اپنے بیانات کو مکمل کروں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ علی کے نام پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، مولا علی کے نام پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا وہ مولا علی کو یہ مانتا ہے اور میں مولا علی کو یہ مانتا ہوں، تو بھائی مولا علی کو کون کیا مانتا ہے یہ صرف اور صرف بتانے کا حق اللہ کو اور نبی کو ہے۔
علی مولا کو تو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا، تو تم کیسے جانے؟ جو یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو میرا عقیدہ اچھا ہے، تمہارا سب سے اچھا عقیدہ بھی ہو جائے تو تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ علی کو جان گئے۔ ہم ابھی علی مولا کی عین سے آگاہ نہیں ہیں، علی مولا کی لام، علی میں جو لام ہے نا، عین کے بعد لام، ہم اس حرف لام سے آگاہ نہیں ہیں۔ مولا علی کے نام میں جو چھوٹی یہ ہے نا، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ ابھی ہم نام سے آگاہ نہیں ہیں، علی کا کام تو بہت بلند ہے، علی کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ ایک لفظ میرے بچوں نے سنا ہے مقصر، ایک لفظ اور سن لیجئے قاصر۔ جی خدا کے واسطے مقصر مقصر کہنا کم کرو، قاصر قاصر کہنا زیادہ کر دو، اس لیے کہ مقصر اور قاصر میں فرق ہے۔ مقصر اسے کہتے ہیں جو پہچان لے اور انکار کرے، تو کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے علی کو پہچان لیا ہے، اور قاصر اسے کہتے ہیں جو نہ جانتا ہو اور غلطی کر رہا ہو، تو وہ تو ہم سب کر رہے ہیں۔ ہم مولا کی شان میں سب قاصر ہیں۔ جب نبی سرکار نے فرما دیا ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے، ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، ما عرف علی الا اللہ و انا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو جب علی کو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی جاننے کا حق ہی نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، یہ سمندر اتنا گہرا ہے، اس میں سلمان بھی اترے تو واپس آ جاتے ہیں۔ تہ تک پہنچنے کے لیے سلمان فارسی جیسا وجود رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان جیسا وجود بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مولا کی معرفت کی کنہ اور گہرائی تک اتر گیا ہوں۔ وہ جو ہے نا، وہ علی، جس علی کے لیے اہل سنت عالم دین پوری جلد لکھ دے، ابن ابی الحدید معتزلی پوری جلد لکھ دیں کہ علی میں ضدیں جمع تھیں، اور جس میں ضدیں جمع ہو جائیں وہ ذات معجزہ ہوا کرتی ہے۔ جامع الاضداد ذات علی کی معجزہ کیا ہے؟ جس کو لانا ممکن ہی نہ ہو، علی کو نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ تو ایسے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کر رہے ہوں۔ ہمیں کیا پتا ہے اس کی وسعت کتنی ہے، ہمیں کیا پتا ہے اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتا ہے اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ جی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کو دیکھ رہے ہوں اور محظوظ ہو رہے ہوں، ہم مجلس میں بیٹھ کے بس اتنا کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ سمندر کے کنارے پہ جا کر محظوظ نہیں ہوتے، بیمار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہی معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو علی علی سن کے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم مجلس کری اس لیے رہے کہ انہیں بھی شفا مل جائے۔ آؤ ہضم کرو، باتوں کو ہضم کرو، جی سنو مولا کے فضائل۔ جامع الاضداد ذات علی کی، تھکے نہیں ہیں؟ مثلا اگر کوئی حاکم ہے نا تو وہ زاہد نہیں ہو سکتا، زاہد کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دے، اور حاکم اسے کہتے ہیں جو دنیا کو مٹھی میں لے لے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے، زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے۔ مولا علی میں یہ دونوں ضدیں جمع ہیں۔ زاہد ایسے ہیں کہ ابا میں اب رفو کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب درزی سے کہا نا اسے رفو کر دے تو کہا مولا اب اس میں رفو نہیں ہو سکتا، یہ جو آپ کی ابا پھٹ گئی ہے اب اس کو میں ٹانکا نہیں لگا سکتا۔ تو ابا کو چھوڑ کر فرمان لگے یا اللہ گواہ رہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ زاہد دنیا اپنی جوتیوں میں بند لگا رہے ہیں، خود بیٹھ کر جی اپنی جوتیوں میں ٹانکا لگا رہے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہہ دی مولا ذرا شام کے حاکم کو 6 مہینے تک رہنے دیجئے، گورنر مضبوط ہو جائیں پھر ہٹا دیں گے۔ تو حضرت نے وہ سوئی جس سے ٹانکا لگا رہے تھے نا اسے چھوڑ کر فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے جی۔ حضرت نے فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت ابن عباس نے دیکھ کر فرمایا مولا کوئی نہیں خریدے گا،
جو مولا علی جواب چاہتے تھے نا وہی دیا ہے انہوں نے جواب، ورنہ اس کی قیمت تو جبریل جانتے ہیں، ملائک جانتے ہیں اس کی قیمت۔ تو فرمایا اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ تو مولا نے فرمایا جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے نا، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی نے دنیا کو کتنا ذلیل کیا ہے، کوئی علی سے سنے۔ جتنا دنیا کو علی نے ذلیل کیا ہے نا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ اور جتنا آپ اس دنیا کی عادت ہے بھائی، اس دنیا کی عادت ہے، جتنا آپ اسے ذلیل کریں گے نا اتنا ہی آپ کے پیچھے آئے گی، جتنا آپ اس کو گلے لگائیں گے یہ آپ کو ذلیل کرے گی۔ نسخہ اپنا لیں میرے بچے، جائز پیسہ، حرام پیسے کی بات نہیں کر رہا، جائز حلال پیسہ اگر آپ کو مل رہا ہو نا تو 3 مرتبہ میں التماس کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، خواہش کر رہا ہوں، نسخہ دے رہا ہوں، جائز حلال پیسہ 3 مرتبہ اگنور کرنے کی مشق کرو۔ بات گئی میری ہے نہیں؟ مثلاً آپ کو 10,000 روپے مل رہے تھے کہیں سے، یا آپ کو پتا ہے وہاں جاؤں گا تو 10,000 روپے ملیں گے، نہیں جائیں آپ۔ 3 مرتبہ سے زیادہ آپ سے نہیں خواہش نہیں کروں گا، 3 مرتبہ جائز اور حلال پیسے کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، دل نہیں لگاؤ، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ 3 مرتبہ ایسے کر کے دیکھیں، میں ممبر سے ضمانت دیتا ہوں قیامت تک جب تک تم زندہ رہو گے پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ اسے پہلے سمجھا تو دو کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، پھر وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ یہ علی زاہد دنیا اور حاکم ایسے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کوفی عنان مولا علی کا خط اٹھا کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے جو حکومت چلانے کا نظام لکھ کر دیا ہے اس سے اچھا نظام ہے ہی نہیں۔ ایک مسیحی کوفی عنان، مسیحی تھے نا وہ، پچھلے سے پچھلے جو سیکرٹری جنرل تھے۔ علی زاہد بھی ہیں، علی حاکم بھی ہیں۔ جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے نا اس کا ہاتھ بڑا نرم ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کی انگلی کے پورے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور جو لوہا چلا رہا ہوتا ہے، ہتھوڑے چلا رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہتھوڑے چلانے والے کے ہاتھ میں قلم دے دیں رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی، اور قلم چلانے والے کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیں تو اسے ہتھوڑا لگے گا نہیں جا کے۔ جی علی میں ضد جمائیں، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ بنے، تلوار چلائیں تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ علی مولا میں ضد جمائیں۔ 2-3 مثالیں اور لے لیجئے۔ ایک ہی وقت میں میرے مولا ایسے مجاہد کہ تلوار کے دونوں طرف کاٹ تھی اور تلوار کی زبان بھی بڑی لمبی تھی، اسی انداز وغا میں یتیموں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، مسکینوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ جب کسی کو غصہ طاری ہو، جس کسی پہ غضب طاری ہو تو اس کے اوپر رحم فوراً آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، مگر علی ایک ہی وقت میں رحم بھی رکھتے ہیں اور غضب بھی رکھتے ہیں۔ تھکے نہیں ہیں تو مثال دے رہا ہوں۔ ایک چور کو پکڑ کر لے آئے میرے مولا کی خدمت میں، ثابت ہو گیا چور ہے، مولا نے انگلیاں کاٹ دیں، کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کوفے کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ مجمع جمع ہونے لگا، بعض تو وہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے جو یہ سوچ رہے تھے یہ علی کے خلاف بولے گا۔ جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو اس نے اسی مجمع کو مجلس بنا دیا اور کہا انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کی دختر کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو خیبر فتح نہ ہوتا۔
میرے مولا کے فضائل پر فضائل پڑھنے لگا، مجمع میں سے آواز آئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹیں، تم علی کے فضائل پڑھو۔ تو جملہ سنے کیا کہا، فضائل اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہو۔ بلا لیا میرے مولا نے، جب سنا کہ یہ میرے فضائل پڑھ رہا ہے، مولا نے بلا کے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے تو یہ جملہ نہیں کہا، مگر میں زبان حال بیان کر رہا ہوں۔ جب مولا نے کہا نا یہ کیا کر رہے تھے، میں نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں، تم چوک پہ کھڑے ہو کے میرے فضائل پڑھ رہے ہو، تو زبان حال میں اس نے کہا آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا، ارادہ فرمایا، انگلیاں جڑ گئیں۔ وہاں موجود ایک صحابی کی آواز آئی، یا علی وہ انگلیاں کاٹنا کیا تھا، یہ انگلیاں جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ۔ ماشاءاللہ۔ توجہ کر لی؟ ضدیں جس ذات میں جمع ہو جسے سمجھنا ناممکن ہو، تو جب یہ طے ہے کہ مولا علی کو بحیثیت علی اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، تو میں کیا یہ رنگ بنائے ہوئے ہوں پاکستان کے اندر کہ وہ غالی ہے اور وہ مقصر ہے؟ مقصروں پر ائمہ نے لعنت کی ہے، غالیوں پر علی نے لعنت کی ہے۔ نہ غالی قابل رحم ہے، نہ مقصر قابل رحم ہے، شیعہ ہے جو قابل تعریف ہے، شیعہ ہے جو قابل تعریف ہے۔ تو اس بحث میں میرے بچوں جوانوں اپنا وقت ضائع نہیں کرو۔ ہاں اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق توڑ دو بس۔ محض آرائی، لڑنا بھیڑنا، فساد مچانا، یہ اہل بیت نہیں چاہتے ایسا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ علی کی کیا بات کروں کہ میری اور آپ کی زندگیاں کم ہیں اور علی کی بات زیادہ ہے۔ بات کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو یہ طے کرنا مشکل ہے۔ علی کے علم کی بات کروں، مولا علی کے ایمان کی بات کروں، ایمان علی کا اس درجے پر کہ فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، کہ فرماتے ہیں الہی فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایمان اللہ کے بارے میں علی کا ایمان، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مگر میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، یہ جملہ ہر نبی نے کہا، ہر نبی نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ایمان علی کی عکاسی نہیں ہے۔ اللہ سے مولا علی کا کیا تعلق ہے، یہ علی کے تعلق کی عکاسی نہیں ہے۔ اس کے بعد والا جملہ ہے، دقت چاہوں گا، کیا فرمایا؟ الہی فاجعلنی کما تحب، جیسا تو چاہتا ہے ایسا مجھے بنا دے۔ مگر اس سے پہلے کہ علی نے فرمایا الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ یہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے، علی کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ علی بتائیں گے کہ اللہ کیسا ہے، تبھی سارے ولی علی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا جب تک علی کی جوتیاں سیدھے نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہیں جو اللہ کی معرفت کا پیغام دیں گے۔ ایمان علی، جہاد علی کی کیا بات ہوگی؟ جہاد علی، دل کر رہا ہے تھوڑی دیر جہاد پر غور کروں۔ بسم اللہ، سب بول نہیں رہے، کیا کروں؟ مولا کائنات کا جہاد بار بار پڑھا جائے، جنگ بدر کو پڑھو، ممبروں سے بار بار جنگ بدر پڑھی جائے۔ جو آپ کے درمیان کچھ خناس زدہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خیبر و خندق سے ہی باہر نہیں آ رہے، میں ان سے ایک جملہ کہوں گا، خیبر و خندق سے کیسے باہر آئیں یہ قرآن کا قصہ ہے۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں،
خیبر و خندق بیان کب ہوا ہے ابھی؟ بھائی جیسے جیسے فنون حرب میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، خندق پڑھنا پڑے گی، خیبر پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ دنیا میں فنون حرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لڑائی اور جنگوں کے جو فنون ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علی کو پڑھو تاکہ پتہ چلے علی کا جہاد کیا ہے۔ جنگ بدر ہے جی، نوفا بن خویلد ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اور اگر آپ اس اصطلاح کو سنیں تو آپ کو شاید لطف آئے، کرائے کا قاتل تھا جو مشرکین لے کر آئے تھے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ اصطلاح تو آج کی ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ استعمال ہوئی ہے جی، قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس کو مار رہا ہوں، اسے تو تصویر دکھا دی جاتی ہے، ویڈیو دکھا دی جاتی ہے، اور جو اس کی جو جانچ پڑتال ہوئی ہے کہ کتنے بجے کہاں سے نکلتے ہیں اور کتنے بجے کہاں جاتے ہیں، وہ ریکارڈ اسے دے دیا جاتا ہے، تصویر دے دی جاتی ہے، اور 25,000 روپے دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اسے مار دو، تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مار کس کو رہا ہوں۔ تو کرائے کے قاتل پاکستان میں تو ایک لمبی لسٹ ہے نا، یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں اتنی مدت سے کہ کرائے کے قاتلوں کو تم پکڑ پکڑ کے جمع کر لیتے ہو اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہو، اسے کیوں نہیں پکڑتے جس نے اس کو پیسہ دیا ہے، وہ سہولت کار جی۔ تو یہ جو کرائے کے قاتل کی اصطلاح، تو میں جنگ بدر میں بھی ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ ایک نوفل کو لے کر آئے جو کرائے کا قاتل تھا اور بڑا پہلوان تھا، بڑا نام تھا اس کا، بڑا روب تھا، اونٹنے کے بچے کو اٹھا لیتا تھا، گھوڑے کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا جی، 4 آدمیوں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور 15 آدمی اس سے قابو نہیں کر پاتے تھے، اتنا وزنی اور اتنا پہلوان آدمی، اسے جنگ بدر میں لے کر آ گئے مشرکین۔ جیسے ہی معلوم ہوا سرکار کو کہ نوفل بھی آیا ہوا ہے تو سرکار نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اکفنی نوفلا، میری قوم کو، میرے مسلمانوں کو، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ اب جنگ شروع ہو گئی، کچھ دیر کے بعد جنگ گھمسان کی جنگ پڑ رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر مجمع میں دیکھنے لگے، تو مولا علی کی دور سے آواز آئی یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا نبی نے فرمایا کہ نوفل کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز لگا کے کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا شاہ صاحب نے گھڑی یہاں لگائی بھی نہیں ہے تاکہ میں اندازہ ہی نہ ہو کہ کتنی دیر، اتنی نگاہیں میری تیز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں یہ نہیں بتا رہے کہ کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے؟ تو بھائی مجھے تھوڑی دیر مولا کے جہاد پر اور غور کرنے دیں، اور میرے حصے کی یہ آخری، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو میں صرف آپ سے 2-3 باتیں مولا کا جہاد، دل کر رہا ہے 2 مثالیں اور لے لیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا میدان میں جب گھمسان کا رن پڑ رہا ہو، جنگ بہت شدید ہو جائے، ہمیں آپ سے کسی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم میدان جہاد میں، میدان جنگ میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ حسین جملہ مولا کا۔ میرے مولا نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں پیچھے بھاگتا ہوں، اور نہ ہی کسی میں جرت ہے کہ میرے پیچھے آئے، میں جہاں اترتا ہوں وہیں ملوں گا تمہیں، بس پہلی دفعہ دیکھ لینا کہ میں کہاں اترا ہوا ہوں۔ پھر کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان میں معمولاً آخری وقت میں جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے دن ڈھلے جاتا ہوں، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اس لیے جاتا ہوں کہ کم سے کم لوگ مارے جائیں، اس لیے کہ مغرب پر تو جنگ بند ہو جانی ہے نا۔ پھر کہا کہ مولا آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے میدان کے اندر؟ آپ کسی لمبے آدمی کو مارتے ہیں جس کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی ہیں اسے مارتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں نیزہ اور جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے اسے مارتے ہیں، آپ مارتے کسے ہیں؟
کسے مارتے ہیں؟ بوڑھوں کو مارتے ہیں، یعنی اچھے عمر والوں کو مارتے ہیں، جوانوں کو مارتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا زیادہ سوال نہیں کرو، میں سرداروں کو مارتا ہوں. بیچارے مسکینوں کو مار کے کیا کرنا ہے جو سرداروں کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو انہیں مار دو جن کی وجہ سے یہ مجمع لے کر آئے، تو ان کی جان بچے گی، کم سے کم لوگ مارے جائیں گے. اور پھر ایک مرتبہ جنگ کے اندر حضرت مالک اشتر اور مولا کائنات مسلسل لوگوں کو گرا رہے تھے. تو مالک نے علی کو دیکھ کر سوچا کہ آج میں نے بھی 32 مارے ہیں، علی نے بھی 32 مارے ہیں. تو دور سے آواز دے کر کہا مالک سوچنا بند کرو، تمہارا مارنا اور ہے، میرا مارنا اور ہے. جب میں مارتا ہوں تو نسلوں کو پڑھ کر مارتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے. میرا مارنا اور تمہارا مارنا ایک جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے. زرہ پہن کے تو جاتے ہی نہیں تھے مولا جی. اور گھوڑا بھی وہ لیتے تھے جو ناتوان ہو. ایک دفعہ کہا خود محمد حنفیہ نے، بابا فلاں گھوڑا بڑا چابک ہے، بڑا چابک دست ہے اور بہت ہی فربا ہے اور بہت ہی صحت مند ہے، کبھی کبھی میدان سے واپس آنے کا بھی ضرورت پڑتی ہے، بابا یہ والا گھوڑا لے جائیں. حضرت نے فرمایا میں یہ ناتوان گھوڑا اس لیے لے کے جاؤں گا کہ مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سواری جو دوڑ ہی نہ سکے، وہ سواری جو دوڑ ہی نہ سکے. ایک طویل داستان ہے علی بن ابی طالب کے میدان جہاد میں اترنے کی، اور حسین داستانیں ہیں. علی تلوار چلانے والے نہیں تھے، علی مجاہد ہے. اور مجاہد میں اور جنگجو میں فرق ہے. جنگجو صرف اور صرف گردن اڑاتا ہے اور مجاہد ایمان بچاتا ہے، آگے آنے والی نسلوں کو پڑھتا ہے اور اپنی خاطر لڑتا نہیں ہے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. عزیزو، سینے پہ چڑھنا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ سینے سے اترنا مشکل تھا. جو علی کا سینے پہ چڑھنا مشکل تھا وہ بھی علی کے لیے آسان، اور پھر سینے سے اترنا بھی علی کے لیے آسان. اور جب سینے سے اتر کے 4-6 ٹہل لگا لی مولا نے، تو پھر ایک مرتبہ اس کو ضربت ماری. اور پھر وہ مرحلہ تو بڑا حسین تھا، تھکے نہیں ہے تو سن لیں. وہ مرحلہ بڑا حسین تھا کہ جب ایک مرتبہ مرحب نے آ کر کہا کہ تمہارے باپ کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہے ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھ کے، میں اس کے بیٹے کو نہیں ماروں گا جس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہو. تو مولا علی کی آواز آتی ہے میں اسے ماروں گا جس نے ابو طالب کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کو نہ مانا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر کہنے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سب سے بڑا عنوان انسان کے لیے علم ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقویٰ ہے، پھر جہاد ہے، اور پھر فلاح ہے. مجاہد اگر میدان میں جائے مجاہد بن کر اور لاشا اس کا آئے دنیا کی خاطر لڑنے والے کی میت بن کر، تو یہ مجاہد ضرور رہا مگر کامیاب نہیں ہوا. کامیاب وہ ہے کہ جس کا آخری لمحہ، آخری سانس اللہ کی خاطر گزرا ہو. یہ کم بات نہیں ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے تو اپنی میت کے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا تاکہ دنیا سمجھے کہ وہ سکندر اعظم جس کی حکومت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، اتنی اس کی بڑی حکومت تھی، وہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. وصیت کی تھی تابوت سے میرے دونوں ہاتھ نکال دینا باہر تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اتنا کچھ پانے کے بعد بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. لیکن اتنا بڑا سکندر اعظم تو یہ کہے، اور علی کو جب ضربت لگے تو مولا کہیں آج علی کامیاب ہو گیا. کامیابی کا عنوان مولا علی نے طے کر دیا کہ کامیاب کسے کہا جاتا ہے. بہت دیر لگائی میں نے آپ کو اس منزل تک لانے کے لیے. صرف امام حسین ہی نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں
اللہ کے دین کی تبلیغ اور پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ حسین کا علی اصغر، قربان جائیں حسین کے بچوں پر میرے مولا حسین کی سکینہ۔ عزادارو، کبھی غور کیا کہ کربلا میں کیا کچھ بی بی پہ نہیں گزری؟ پھر کوفے کے راہوں میں کیا کچھ بی بی پر نہیں گزری؟ پھر شام کی راہوں میں کیا کچھ نہیں گزری؟ اور پھر سخت ترین مرحلہ آیا کہ جب دربار شام میں آ کے کھڑی ہوئی، جب ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اشارہ کیا نا، تو جناب سید سجاد سے لپٹ کر کہنے لگیں یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنیں گے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دربار شام میں جناب سکینہ پہ کیا ظلم ڈھایا گیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل گھڑی ہے زندان شام۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آپ جائیں شام اور جناب زینب کو سلام کریں اور جناب سکینہ کو جا کے سلام کریں۔ میں گزارش کروں گا عزاداروں سے، جب بی بی کی زری پر پہنچے نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بچی آج بھی زندان شام میں ہے۔ آپ رو رہے ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے، ان حالات سے کوئی پوچھے، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر قبر سکینہ پہ چلی جاتی۔ جب جناب زینب نے کہا نا بھابی قافلہ تیار ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں، تو نحیف سی آواز میں کانپتے ہوئے لہجے میں کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں ہے، میری بچی اکیلی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب مجلس میں آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ احیاء عمر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہ رویا کریں، کچھ دیر کے لیے فقیر ہو جایا کریں۔ یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ زینب دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنی بچیوں کے نام سکینہ رکھ دیجئے، اپنی بچیوں کے نام رباب رکھ دیجئے۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا۔ دو ہی تو کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ، ایک علی اصغر۔ ایک کو امام حسین کے ہاتھوں پہ دے دیا، ایک کو زندان شام میں دفنا کر آ گئی۔ ایک کو امام حسین کے ہاتھوں پہ اجلا سا کرتا پہنا کر دے دیا، مجاہد بنا کر حسین لے گئے۔ بڑا سخت ہے۔ مجلس میں مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیویاں بھی بیٹھی ہیں، دودھ پیتے بچوں کی مائیں بھی ہیں، ان گھروں کی عورتیں بھی ہیں جہاں دودھ پیتے بچے ہیں۔ جب جناب علی اصغر کو یاد کیا کریں نا، جب جناب سکینہ کو یاد کیا کریں تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا جگر ہے اس بی بی کا۔ امام حسین کے لاشے کو دھوپ میں دیکھ کر جا رہی تھی تو فرمایا تھا میں کچھ کر تو نہیں سکی، اتنا آپ سے عہد کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مدینے میں جب تک بیٹھی رہیں، زندہ رہیں، جب دھوپ آتی تھی، دن چڑھتا تھا، بی بی دھوپ میں جا کے بیٹھ جاتی۔ ابو حمزہ صومالی جن کی دعائیں ابو حمزہ ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں آئے اور آ کے مولا سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے تھے۔ کنیز نے صحن خانہ سے گزار کر انہیں امام کے حجرے تک پہنچایا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں جب گزر کے آ رہا تھا میں نے دیکھا ایک برقعے میں بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے، اور میں نے گھنٹوں امام سے سوالات کیے، اور سوالات کر کے جب لوٹا تو مجھے صحن سے کنیز نے گزارا تو میں نے کیا دیکھا، وہ برقع پہنے بی بی جو دھوپ میں بیٹھی تھی، اب دھوپ نے جگہ بدل لی ہے، وہاں سایہ آ گیا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں چلی گئی جہاں دھوپ آ گیا ہے، جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی پشت سے آواز آئی، ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، میری وجہ سے اسے معاف کر دی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو حمزہ چلے جاؤ، یہ میری ماں رباب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی آپ مجلس کے اختتام پر زیارت کریں گے، چلیے ذرا کربلا چلیے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، آوازوں کو آزاد کریں گے، تکلف کر کے نہیں روئیں گے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، اتنے تیر لگ چکے ہیں کہ مولا سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، اتنے پتھر مارے جا چکے ہیں کہ پیشانی سے خون جاری ہے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ میں آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ مصائب سنے کہ جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو جس طرف گر رہے ہوتے تھے زین سنبھال کے اس طرف دیکھتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ یزیدی سپاہیوں نے مختار کے دربار میں یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے وقت اشارہ کرتے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر یہ نہیں کہا، اور کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کون حسین کو کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ تو آیت اللہ فاطمینیہ روتے ہوئے کہتے ہیں نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کہتے سیدہ فاطمہ زہرا کہتی تھی میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے آپ کی گود نہیں چاہیے۔ اور حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ آخری جملے مجھے مصائب پورے پڑھنے دیجیے گا۔ حسین نے گھوڑے کی پشت کو چھوڑ دیا، آواز ذوالجنا اب تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے مصائب پورے پڑھنے دیجیے گا۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے، مگر رونے والوں زین سے زمین کی طرف آنے میں حسین کو بہت دیر لگی، بہت دیر تک تیروں پر معلق رہا حسین کا بدن۔ اجرکم اللہ۔ پسر سعد نے آواز دی کوئی ذوالجنا کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، ذوالجنا کو پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ سپاہی یزیدی سپاہی آگے بڑھے، ذوالجنا نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر عمر سعد کی آواز آئی چھوڑ دو اسے، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے نا تو گھوڑے نے دیکھا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، اپنی حفاظت میں بہت دور تک آ گیا ہے، تو یہ دوڑا اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا۔ مگر رونے والوں سخت جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دوڑتا ہوا گیا مگر اسے جانے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کی رگوں کو کاٹا جا چکا تھا، میرے مولا کے بدن سے خون نکل رہا تھا۔ گھوڑے نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، زمین کربلا پہ پیر مارتے ہوئے دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، میں نے کربلا میں دیکھا ذوالجنا وہاں گیا جہاں سکینہ کھڑی ہے، بابا کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے، آواز دے کر کہا یا جواد ابھی حل سقیا ابھی ام قتلت شانہ، اے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا۔ ماتم حسین۔